ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کاش زندگی میں کوئی ریسیٹ بٹن ہوتا، جی بالکل۔ کوئی ایسا طریقہ جس سے ہم اپنی غلطیوں کو مٹا سکیں اور ایک صاف دل کے ساتھ دوبارہ شروع کر سکیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی دعا پر بات کر رہے ہیں جسے اسلامی روایت میں توبہ کی آپ کہہ لیں کہ ماسٹر کی سمجھا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے سید الاستغفار۔ یعنی معافی مانگنے کی تمام دعاؤں کا سردار۔ بالکل، اور یہ نام ہی بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ جی کہ یہ کوئی عام دعا نہیں ہے، اسے ایک خاص درجہ دیا گیا ہے۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کی وجہ بھی بتاتا ہے۔ ہمارے پاس اس دعا کا مکمل متن ہے، اس کا ترجمہ اور ایک بہت اہم روایت جو حدیث کی سب سے مستند کتابوں میں سے ایک صحیح البخاری سے لی گئی ہے۔ جی، اور اس روایت میں نہ صرف اس دعا کی اہمیت بتائی گئی ہے بلکہ اس سے ایک بہت بڑا وعدہ بھی جڑا ہوا ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہ سمجھنے کی ہوگی کہ آخر اس دعا میں ایسا کیا خاص ہے، اس کے الفاظ اتنے طاقتور کیوں ہیں کہ اسے سردار کا لقب دیا گیا۔ اور وہ کون سا عظیم وعدہ ہے جو اس دعا کو پورے یقین کے ساتھ پڑھنے والے کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو آئیے اسی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ استغفار کا مطلب تو ہم سب جانتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنا، لیکن اس کے ساتھ سید یعنی سردار کا لفظ کیوں لگایا گیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک اعزازی نام ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، اور نہیں، یہ صرف ایک اعزازی نام نہیں ہے، یہ اس کی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے ماخذ میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے افضل الاستغفار کہا۔ اچھا، سب سے افضل استغفار۔ جی، تو یہ درجہ بندی خود نبی کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا اپنے مواد میں، اپنی جامعیت میں باقی تمام استغفار کی دعاؤں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی ایک طرح کا آل ان ون پیکج ہے۔ بالکل کہہ سکتی ہیں۔ دیکھیں، اکثر جب ہم معافی مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے، جی، اور یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن سید الاستغفار صرف معافی کی درخواست نہیں ہے، یہ ایک مکمل مکالمہ ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کی پوری تصویر پیش کرتا ہے کہ وہ کون ہے، ہم کون ہیں، ہمارا اس سے کیا عہد ہے، ہم سے کہاں غلطی ہوئی، اور پھر معافی کی امید۔ واہ، یہ سب کچھ اس ایک دعا میں؟ جی، یہ سب کچھ اس ایک دعا میں موجود ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو پھر یہ دعا ہے کیا؟ آئیے اسے سنتے ہیں۔ پہلے عربی متن اور پھر اس کا اردو ترجمہ جو ہمارے ماخذ میں دیا گیا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی۔ میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، پس مجھے بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ جب آپ اسے سنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت سوچ سمجھ کر ترتیب دی گئی گفتگو ہے۔ ہر جملے کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک مقصد ہے۔ جی، اس دعا کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں، لیکن اگر ہم انہیں ایک ایک کر کے دیکھیں تو ان میں چھپی گہرائی اور واضح ہوتی ہے۔ شروعات ہی توحید کے ایک بہت مضبوط اقرار سے ہوتی ہے نا؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک۔ جی بالکل، اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دعا کا آغاز اے اللہ مجھے معاف کر دے سے نہیں ہو رہا، ہاں، آغاز ہو رہا ہے اللہ کی پہچان سے۔ یہ دراصل معافی مانگنے سے پہلے اپنے اور اللہ کے رشتے کو دوبارہ یاد کرنا ہے۔ انت ربی، تو میرا پالنے والا، میرا مالک، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھے بنایا اور میں تیرا غلام ہوں۔ جی، یہ تینوں باتیں ایک بنیاد قائم کرتی ہیں۔ معافی مانگنے والا پہلے یہ تسلیم کر رہا ہے کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے اور اس کے سامنے اس کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی بڑی شخصیت سے بات کرنے سے پہلے آپ ان کے مقام کا اعتراف کرتے ہیں۔ بالکل، اس سے گفتگو کا پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ یہ ادب کا تقاضا بھی ہے اور روحانی طور پر ضروری بھی۔ جب آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ ایک غلام ہیں
اور اپنے مالک سے بات کر رہی ہیں تو عاجزی خود بخود آ جاتی ہے۔ اور وہی تو توبہ کی روح ہے۔ جی اس کے بعد کا حصہ وہ بہت معنی خیز ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ یہاں یہ جو ہے نا اپنی استطاعت کے مطابق، یہ الفاظ مجھے بہت اہم لگتے ہیں۔ اور یہی اس دعا کا ایک شاندار پہلو ہے، اس میں کمال کا دعویٰ نہیں ہے۔ اچھا، یہ نہیں کہا جا رہا کہ میں تیرے عہد پر 100% پورا اترا ہوں، بلکہ اس میں ایک بہت ہی حقیقت پسندانہ اعتراف ہے کہ میں کوشش کر رہی ہوں اپنی پوری طاقت سے۔ اپنی بساط کے مطابق۔ جی، اپنی بساط کے مطابق۔ اس میں انسانی کمزوری کا ایک لطیف اعتراف ہے۔ یہ اللہ کو بتانے جیسا ہے کہ یا اللہ، میں کامل نہیں ہوں، مجھ میں خامیاں ہیں، میں کمزور پڑ جاتی ہوں، لیکن میری نیت تیرے ساتھ کیے گئے عہد کو نبھانے کی ہے۔ تو کیا یہ ایک طرح کی رعایت ہے یا اس میں کوئی اور گہری بات ہے؟ یہ رعایت نہیں، یہ ایمانداری ہے۔ ایمانداری۔ یہ اللہ کے سامنے اپنی حقیقت کو پیش کرنا ہے۔ اسلام میں اللہ انسان سے اس کی استطاعت سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کرتا، تو یہ جملہ کہہ کر بندہ دراصل اللہ کے اسی اصول کا اقرار کر رہا ہے۔ یہ بات تو انسان پر سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹا دیتی ہے کہ اسے ہر وقت کامل ہونا ہے، مطلب کوشش اہم ہے، نیت اہم ہے۔ جی، اور اسی نفسیاتی سکون کے بعد اگلا قدم اٹھایا جاتا ہے، جو کہ ہے اپنے گناہوں کا سامنا کرنا۔ اگلا جملہ ہے اعوذ بک من شر ما صنعت۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی۔ جی، یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ میں نے جو غلط کیا اس پر معافی مانگتا ہوں۔ جی، بلکہ اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ دیکھیں، ہر گناہ کا ایک شر ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک منفی اثر، ایک برا نتیجہ۔ اچھا، یہ نتیجہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ ہمارے دل پر ایک سیاہ نقطے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یا ہماری زندگی سے برکت کے اٹھ جانے کی صورت میں بھی۔ تو یہاں بندہ صرف اپنے عمل کی معافی نہیں مانگ رہا، بلکہ وہ اس عمل کے زہریلے اثرات سے بھی اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ یعنی یہ صرف ایک واقعہ نہیں جو ماضی میں ہو گیا، بلکہ اس کا ایک اثر ہے جو حال اور مستقبل پر بھی پڑ سکتا ہے۔ بالکل، اور اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد دعا اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، اگلا حصہ ایک دوہرا اعتراف ہے۔ ابوء لک بنعمتک علیہ وابوء بذنبی۔ میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔ یہ جوڑ بہت عجیب ہے لیکن بہت طاقتور بھی۔ گناہ کے اعتراف کے ساتھ نعمتوں کا اعتراف کیوں؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ گناہ کی اصل حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ دعا بتا رہی ہے کہ گناہ صرف کسی حکم کو توڑنا نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری بھی ہے۔ پہلے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، یا اللہ تو نے مجھے آنکھیں دیں، صحت دی، ایمان دیا، اور پھر فوراً بات کہنا کہ اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہوں۔ اس سے گناہ کا احساس کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ کوئی کہے تم نے مجھے سب کچھ دیا اور میں نے اس کے جواب میں یہ کیا۔ اس سے تو شرمندگی اور توبہ کی سچائی بہت گہری ہو جاتی ہے۔ یہی تو اس دعا کی خوبصورتی ہے۔ یہ گناہ کو ناشکری کے آئینے میں دکھاتی ہے۔ اس سے معافی کی طلب صرف ایک رسمی کارروائی نہیں رہتی، بلکہ ایک شدید جذباتی اور روحانی انٹروٹیٹڈ۔ تجربہ بن جاتی ہے۔ بالکل، ایک روحانی تجربہ بن جاتی ہے۔ یہ کہنے کے مترادف ہے کہ تیری نعمتوں کے مقابلے میں میری نافرمانی کتنی بری لگتی ہے۔ اور اس گہرے احساس کے بعد آخر میں ایک بہت ہی واضح اور دو ٹوک درخواست آتی ہے۔ فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جی، بس مجھے بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ یہ آخری جملہ دعا کو مکمل کرتا ہے۔ یہ دعا اللہ کی حاکمیت کے اقرار سے شروع ہوئی تھی، انت ربی، اور اب یہ اسی حاکمیت کے ایک خاص پہلو پر ختم ہو رہی ہے، جو ہے معافی دینے کا اختیار۔ جی، لا یغفر الذنوب الا انت کا اعلان اس بات کا اقرار ہے کہ معافی کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ کوئی انسان، کوئی بزرگ، کوئی طاقت ہمیں گناہوں سے پاک نہیں کر سکتی۔ امید کا، بخشش کا واحد دروازہ صرف وہی ہے۔ یہ توحید کا عملی اظہار ہے۔ تو یہ ایک پورا سفر ہے، اللہ کی بڑائی کا اقرار، اپنی بندگی اور کمزوری کا اعتراف،
اپنے کیے پر ذمہ داری قبول کرنا، گناہ کو ناشکری کے طور پر دیکھنا، اور پھر اپنی ساری امیدیں صرف ایک ہی ذات سے وابستہ کر دینا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسے سید الاستغفار کیوں کہا جاتا ہے۔ جی، یہ ایک مکمل روحانی ریسیٹ ہے۔ تو پھر اس سب کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے ماخذ میں، جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا، اس دعا سے ایک بہت بڑا وعدہ منسلک کیا گیا ہے۔ حضرت شداد بن اوس کی روایت میں آگے کہا گیا ہے، جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے صبح ان کو کہہ لیا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ جنت والوں میں سے ہے۔ اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، تو وہ جنت والوں میں سے ہے۔ یہ تو ایک غیر معمولی وعدہ ہے، جنت کی ضمانت۔ یہ سننے میں بہت آسان لگتا ہے، لیکن کیا یہ واقعی اتنا ہی آسان ہے؟ یہ وعدہ جتنا بڑا ہے، اس کی شرط بھی اتنی ہی گہری ہے۔ حدیث کے الفاظ میں کلیدی نقطہ ہے موقناً بہا، یعنی اس پر یقین رکھتے ہوئے۔ یہ صرف الفاظ کو طوطے کی طرح دہرا دینا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ ایک جادوئی منتر کی طرح ہوتا، لیکن اسلام میں یہ تصور نہیں ہے۔ تو پھر اس یقین کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیسا یقین ہے؟ یہ وہ یقین ہے جو ان تمام معنی کو دل میں اتار لینے سے پیدا ہوتا ہے جن پر ہم نے ابھی بات کی۔ اس یقین کا مطلب ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہوں انت ربی، تو آپ کا دل گواہی دے کہ واقعی وہی آپ کا رب ہے۔ جب آپ انا عبدو کا کہیں تو آپ کے اندر واقعی بندگی کا احساس ہو۔ جب آپ ابو بذنبی کہیں تو آپ کو اپنی غلطی پر سچی ندامت ہو۔ جی، اور جب آپ لا یغفر الذنوب الا انت، تو آپ کی امید ہر کسی سے کٹ کر صرف اللہ سے جڑ جائے۔ یعنی یہ دعا پڑھنا دراصل ایک روحانی کیفیت کو حاصل کرنے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں اور دل ان کی تصدیق کر رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک مکمل پیکیج ہے، الفاظ، سمجھ اور یقین۔ جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو انسان ایک ایسی حالت میں آ جاتا ہے جہاں اس کا دل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کا رشتہ اپنے رب سے پوری طرح جڑ جاتا ہے۔ اور اس روحانی حالت میں اگر موت آ جائے تو جنت کا وعدہ اسی کیفیت کا قدرتی نتیجہ ہے۔ جی، یہ صرف الفاظ کا انعام نہیں، بلکہ اس کیفیت کا انعام ہے جو ان الفاظ کو سچے دل سے ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جامع الفاظ اور سچی نیت کا امتزاج ہی اسے وہ طاقت دیتا ہے۔ جی، جس کی وجہ سے یہ سید الاستغفار ہے۔ یہ صبح اور شام کا ایک روحانی چیک ان ہے، اپنے ایمان اور اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ تازہ کرنے کا ایک موقع۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس کا خلاصہ کیا۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کا عمل ہے، اپنی ساری حقیقت کے ساتھ، اپنی اچھائی، اپنی برائی، اپنی کوشش اور اپنی کمزوری کے ساتھ۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ سید الاستغفار صرف معافی مانگنے کے چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ تو ایمان کا ایک گہرا اقرار ہے، انسانی فطرت کا ایک عاجزانہ اعتراف اور توبہ کا ایک مکمل اور جامع اظہار ہے جو ایک ہی دعا میں سمو دیا گیا ہے۔ اس کی ترتیب واقعی ایک سفر کی طرح ہے، اللہ کی عظمت کے بلند مقام سے شروع ہو کر اپنی ذات کی پستیوں اور کوتاہیوں کے اعتراف تک، اور پھر دوبارہ اپنی تمام امیدیں صرف اور صرف اس کی لامحدود رحمت سے وابستہ کرنے تک۔ جی، اور اس سفر سے جڑا ہوا جنت کا وعدہ اس کے روحانی وزن اور اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ گفتگو ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر ختم ہوتی ہے جس پر ہم سب سوچ سکتے ہیں۔ اس دعا میں گناہ کے اعتراف کو اللہ کی نعمتوں کے اعتراف کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس سے یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم اپنی غلطیوں کو صرف اصولوں کی خلاف ورزی کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ ان نعمتوں کے جواب میں دیکھیں جو ہمیں مسلسل دی جا رہی ہیں، جی، تو ہمارا توبہ کا پورا تصور کیسے بدل سکتا ہے؟ شکر گزاری کے آئینے میں اپنی ناکامیوں کو دیکھنے کے کیا معنی ہیں؟ یہ شاید ہمیں اپنی غلطیوں کو زیادہ سنجیدگی سے لینے اور اللہ کی رحمت کو زیادہ شدت سے محسوس کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔